اس وقت یہاں پر موجود ہیں۔ میں لاہور بھر کی مارکیٹوں سے آئے ہوئے دیگر عہدیداران کے بھی اگر نام لوں گا تو بہت وقت لگے گا، آپ سارے ہی عہدیداران کو جانتے ہیں، لاہور کے میڈیا کے دوست۔ میں تمام دوستوں کا، عہدیداران کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج ایک ایسے دن ہم یہ پریس کانفرنس منعقد کرنے جا رہے ہیں کہ جب 9 اور 10 مئی کو ہم نے مارکہ حق کی کامیابی آپریشن بنیان المرصوص کے ذریعے پاکستان سے کئی گنا بڑے دشمن ہندوستان کو چند گھنٹوں کے اندر اس کو ہم نے شکست سے دوچار کیا، اس کی فضائی برتری کا غرور، اس کے جدید آلات کا غرور، اس کی میزائل ٹیکنالوجی کا غرور اور اس کے ایک بڑی طاقت ہونے کا غرور پاکستان نے چند منٹوں کے اندر خاکستر کر دیا۔ اس پر میں فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر، حکومت پاکستان، پاکستان کی آرمی، ایئر فورس اور بحریہ، ان سب کو پاکستان کے تاجروں کی طرف سے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور کل اور پرسوں کے 2 دنوں کے اندر ملک بھر میں تاجر تنظیمات نے عظیم الشان مارکہ حق ریلیاں منعقد کیں، تقریبات کا انعقاد کیا اور 1 سال بعد بھی اس عزم کا اظہار کیا کہ اگر دشمن نے میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف دیکھا تو وہ آنکھ نکال دی جائے گی، اور پوری پاکستانی قوم دشمن کے مقابلے میں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کل بھی کھڑی تھی، آج بھی کھڑی ہے اور آنے والے کل کے اندر بھی کھڑی ہوگی۔ لیکن میں اس موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مارکہ حق تو ہم نے کامیاب کر لیا، مارکہ حق پر ہماری افواج، ہمارے حکمران اور پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے، لیکن اب ضرورت ہے اس بات کی کہ مارکہ معیشت جو اس وقت درپیش ہے اس کے چیلنج سے بھی نبرد آزما ہوا جائے۔ مارکہ معیشت کو سر کیے بغیر، عالمی مالیاتی اداروں کی غلامی سے جان چھڑائے بغیر پاکستان کی آزادی، خود مختاری اور ایٹمی پاکستان کی جو ایک حمیت ہے وہ برقرار نہیں رہ سکتی۔ اس لیے مارکہ معیشت کے حوالے سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا تاجر عید الاضحیٰ کے قریب اس وقت شدید ترین مشکلات کا شکار ہے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی یلغار کے موقع پر ملک اور قوم کی خاطر ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کو قبول کیا۔ اس لیے قبول کیا کہ آبنائے ہرمز کے بند ہونے کے خطرات، پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کے خطرات، اس کے نتیجے میں بجلی کے بحران کے خطرات موجود تھے، تو ہم نے اس سمارٹ لاک ڈاؤن کو قبول کیا۔ لیکن آج 1 مہینہ گزر چکا ہے، ایران کے راستے آبنائے ہرمز کے ذریعے پاکستان میں پیٹرول کی سپلائی مسلسل جاری ہے، بلکہ RLNG کے جہاز بھی پاکستان آ رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر 45,000 میگا واٹ کی انسٹالڈ بجلی پیدا کرنے کی کیپیسٹی موجود ہے۔ آج گرمیوں کے دنوں کے اندر بھی 17,000 میگا واٹ سے زیادہ پاکستان کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی صنعتوں، پاکستان کی دکانوں کو اور مارکیٹوں کو بند کیا جا رہا ہے؟ اور عید الاضحیٰ کے ایسے موقع پر کہ جب تاجروں نے پورے سال کی امیدیں عید سے وابستہ کر رکھی ہوتی ہیں، جب پوری پاکستانی قوم نے خوشیوں کے اس تہوار کے موقع پر اپنے بچوں کے لیے کپڑے، جوتے، خواتین نے اپنی شاپنگ، غرض پوری ایک معاشی سائیکل اس موقع پر چلتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی اس معاشی سائیکل کو چلانے کی اجازت نہیں دی جا رہی؟ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر اس سمارٹ لاک ڈاؤن کو ختم کیا جائے، پاکستان کے تاجروں کو عزت و وقار کے ساتھ کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے، اور اس عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم نہیں چاہتے کہ کہیں افراتفری پیدا ہو۔ پاکستان کی تاجر تنظیمیں اگر چاہیں
تو ہم ماضی کے اندر شٹر ڈاؤن کے فیصلے کیا کرتے تھے، لیکن ہمیں انوکھے احتجاج کی طرف مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم از خود شٹر کو کھلا رکھنے کا فیصلہ کریں۔ جب ہم شٹر کو کھلا رکھنے کا فیصلہ کریں گے تو ریاست کے ادارے جب بزور طاقت شٹر بند کروانے کی کوشش کریں گے تو اس کے نتیجے کے اندر ایک انارکی کی فضا پیدا ہوگی۔ ہم کسی صورت امن و امان کی خرابی نہیں چاہتے، اس لیے ہم بار بار حکمرانوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس سمارٹ لاک ڈاؤن کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ عید الاضحیٰ کے ان دنوں کے اندر تاجروں کو آزادانہ کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے، بصورت دیگر تنگ آمد بجنگ آمد پھر پاکستان کا تاجر باہم مشاورت کے ساتھ سخت فیصلوں پر بھی مجبور ہوگا۔ دوسری اہم گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے معیشت کے پہیے کو چلانے کی، مارکیٹوں کی رونقوں کو آباد کرنے کی، لیکن یہ ایف پی آر جس کے بارے میں وزیر اعظم پاکستان نے بارہا یہ بات کہی کہ ہم ایف پی آر کے اندر اصلاحات لا رہے ہیں، ہم اس کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں، ہم اس کو تاجروں کی سہولت کا ادارہ بنا رہے ہیں، فرینڈلی بورڈ آف ریونیو بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہ ایف پی آر آج بھی اسی طریقے سے بلیک میلنگ، رشوت اور کرپشن کا بازار گرم کیے ہوئے ہے۔ پوائنٹ آف سیل کے نام پر جگہ جگہ پورے ملک کے اندر تاجروں کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ ہم نے بار بار واضح کیا کہ پاکستان کا چھوٹا تاجر یہ پوائنٹ آف سیل کے نام پر مشینیں، یہ اکاؤنٹنٹ، یہ کھاتے اور یہ بک کیپنگ کے نام پر پھر بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہو سکتا۔ جب سیلز ٹیکس مینوفیکچرنگ اور امپورٹ کے وقت وصول کیا جاتا ہے تو آخر کیا ضرورت پڑی ہے کہ پاکستان کے کروڑوں تاجروں کی دکانوں پر یہ نام نہاد مشینیں لگانے کا ڈرامہ کیا جائے؟ اس لیے ہم ایک دفعہ پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ پوائنٹ آف سیل تاجروں کی دکانوں پر کسی صورت نہیں لگ سکتا۔ پوائنٹ آف سیل کے نام پر یہ جو دہاڑی لگانے کا سلسلہ جاری ہے اس کو بند کیا جائے۔ یہ جو تاجروں کی گرفتاریاں، جرمانے، ان کی تذلیل کی جاتی ہے، یہ کسی صورت ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہم آنے والے بجٹ کے اندر جس کی تیاری اس وقت جاری ہے، ہم وزارت خزانہ سے مذاکرات کے کئی سیشنز کر چکے۔ ہم نے دو ٹوک یہ مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کے 1.25 کروڑ چھوٹے تاجر کے لیے 4 لائنوں کا سادہ اردو کا ریٹرن فارم لایا جائے، جس کو وہ از خود بھر کر بینک کے اندر اپنا ٹیکس جمع کروائے، اور اس ریٹرن فارم کو جمع کرانے والے تاجر اس کو نہ تو ود ہولڈنگ ایجنٹ بنایا جائے، نہ اس کی دکان پر پوائنٹ آف سیل لگایا جائے، نہ اس کو آڈٹ اور بلیک میلنگ کا سامنا کرنا پڑے، اور نہ وہ محکمے کے اہلکاروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس بجٹ کے اندر مارکہ حق کے بعد مارکہ معیشت کو سر کرنے کے لیے یہ آسان سادہ ٹیکس نظام لایا جائے۔ اس کے ساتھ ہم صنعتوں کے لیے بھی بار بار مطالبہ کر چکے ہیں کہ سپر ٹیکس کا خاتمہ کیا جائے، سیلز ٹیکس کو سنگل ڈیجٹ کے اندر لایا جائے، اور یہ جو امپورٹ ڈیوٹیاں ہیں، یہ ہمارے جو انڈسٹری کے اور ٹریڈ کے 72 شعبے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر امپورٹ پالیسیوں کو، ڈیمریج اور ڈیٹینشن کو، اور ہماری صنعتوں کے لیے پیداواری لاگت بڑھانے والے ان تمام اقدامات کو ختم کیا جائے، تاکہ ہم عالمی مارکیٹ کا مقابلہ کر سکیں، تاکہ پاکستان کے ایکسپورٹس بڑھ سکیں، اس کے ذریعے زر مبادلہ پاکستان کے اندر آ سکے۔ ہم بار بار یہ مطالبہ بھی کر چکے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو چلنے دیا جائے۔ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری چلنے سے 68 سے زیادہ انڈسٹریاں جو اس شعبے سے وابستہ ہیں وہ چلتی ہیں۔ ایک عام مزدور سے لے کر ایک پڑھے لکھے انجینئر کو روزگار میسر آتا ہے۔ حکومت نے اس وقت ٹیکسز کو ختم کرنے کے ہم سے وعدے کیے ہیں۔ میں آئینی عدالت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے بالآخر 2002 کے اندر نافذ کیے گئے اس 7E کے کالے قانون کا خاتمہ کر دیا۔ میں اس پر پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، لیکن ابھی بھی
جائیداد کی خرید و فروخت پر لگائے گئے ٹیکسز کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ وفاقی حکومت نے اس حوالے سے FBR کے ذریعے جائیداد کی غیر منصفانہ قیمتوں کو 30 سے 35% کم کیا ہے، پنجاب کے اندر اسٹامپ ڈیوٹی کو 1% کیا گیا ہے، لیکن ابھی اس سیکٹر کو چلانے کے لیے ایک جامع پیکج کی ضرورت ہے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ آنے والے بجٹ کے اندر اس شعبے کے لیے بھی ایک جامع پیکج دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم پاکستان کے تاجر کی جب تک عزت نفس کو بحال نہیں کریں گے، پاکستان کی تجارت کا پہیہ نہیں چل سکے گا۔ ٹیکسز کے غیر منصفانہ نظام کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی ضرورت ہے کہ تاجر کی عزت کی جائے، اس لیے کہ تاجر کے ٹیکس کے پیسے سے اس ریاست کا نظام چلتا ہے۔ تاجر کے ٹیکس کے پیسے سے ایک چوکیدار سے لے کر، ایک عدالت کے منشی سے لے کر، صدر پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف آف آرمی سٹاف تک سب کو تنخواہیں ملتی ہیں۔ لیکن یہ حکومتوں کے ادارے جو تاجروں کی فلاح و بہبود اور سسٹم کو درست کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، یہ انتظامیہ اور پولیس کے ادارے ہوں، یہ پیرا فورس کے ادارے ہوں، یہ مختلف اتھارٹیز کے نام پر بنائے گئے ادارے ہوں، اگر یہ تاجروں کی تذلیل کا رویہ اختیار کریں گے تو تاجروں پر غنڈہ گردی کرنے کی کسی ادارے کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کسی صورت پاکستان کا تاجر کسی بھی ادارے کو، کسی باعزت تاجر کو جو اپنا پیسہ لگا کر کاروبار کرتا ہے، جو اپنا پیسہ لگا کر حکومت کو ٹیکس دیتا ہے، جو ملک میں روزگار کے مواقع پیدا کرتا ہے، کسی صورت کوئی ادارہ اگر کسی تاجر کو گریبان سے پکڑے گا، اگر اس کو اٹھا کر ڈالوں میں ڈالے گا، اگر اس کو اٹھا کر حوالاتوں میں بند کرے گا تو اس کی اجازت کسی صورت نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، مختلف ناموں سے بنائے گئے اداروں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اداروں کے ان اہلکاروں کو ان کی حدود سمجھائی جائے، ان کے رویوں کو درست کیا جائے، ان کی اصلاح کی جائے، ان کو یہ بتایا جائے کہ انسانوں کے ساتھ ڈیلنگ کیسے کی جاتی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو اہلکار تاجر کی تذلیل کے اندر ملوث ہوں، اگر عدالت کے اندر کوئی اونچی آواز سے بات کرنے پر توہین عدالت لگ سکتی ہے، تو آخر تجارت کی توہین کرنے پر توہین تجارت کا قانون کیوں نہیں بنایا جاتا؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ توہین تجارت کا قانون بنایا جائے۔ جو سرکاری افسر اور اہلکار کسی تاجر کی تذلیل کرے، اختیارات کا ناجائز استعمال کرے، طاقت کے نشے اور گھمنڈ کے اندر مبتلا ہو، شہزادوں اور شہزادیوں کی طرح وہ تاجروں کے ساتھ رویہ اختیار کرے، ان کے خلاف توہین تجارت کے مقدمات قائم کیے جائیں، ان کو سزائیں دی جائیں، تاکہ پاکستان کے اندر تاجر اور صنعت کار وہ عزت کے ساتھ اپنے کاروبار کو کر سکے، اس کا اعتماد بحال ہو سکے۔ میں اس لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کا پہیہ نہیں چلے گا تو امن نہیں آئے گا، روزگار کے مواقع پیدا نہیں ہوں گے۔ اگر ہم ملک میں امن چاہتے ہیں، روزگار چاہتے ہیں، قومی آمدن میں اضافہ چاہتے ہیں، تو ہمیں سمارٹ لاک ڈاؤن کو بھی ختم کرنا ہوگا، ہمیں ٹیکسز کے نظام کو منصفانہ کرنا ہوگا، FBR کے لامحدود اختیارات ختم کرنے ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس ملک کے اندر اداروں کو اپنی حدود میں لانا ہوگا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو کم کرنا ہوگا، پیٹرول کی قیمت کو 246 روپے فی لیٹر مقرر کرنا ہوگا، پیٹرولیم لیوی اور دیگر ٹیکسز کا خاتمہ کرنا ہوگا، بجلی کی قیمت کو کم کرنا ہوگا، بجلی کے بھاری بھرکم بلوں کی موجودگی میں تاجر کاروبار نہیں کر سکتے، IPPs کی کیپیسٹی پیمنٹ کو بند کرنا ہوگا، اس کے بغیر پاکستان میں صنعت و تجارت کا پہیہ نہیں چل سکتا۔ اور ان سب اقدامات کے ساتھ ساتھ اداروں کو، حکمرانوں کو، سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے ساتھ فیصلے کرنے ہوں گے۔ اور میں پنجاب کی سطح پر وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دنوں جو یہ کہا گیا کہ پرانی بلڈنگوں کے نئے ریٹ کے مطابق نقشے منظور کروائے جائیں، اس سے کاروبار کا چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے حوالے سے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھا جائے اور زمینی حقائق کے مطابق پالیسیاں تشکیل دی جائیں۔ اسی طرح میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں
کہ صاف ستھرا پنجاب، اس منصوبے کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ صاف ستھرا پنجاب کے نام پر پنجاب سے گندگی اور سیوریج لائنوں کو درست کرنا، اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن اگر سیوریج کے نام پر، پانی کے نام پر بھاری بھرکم بل اکٹھے بھیجے جائیں گے تو پہلے ہی درجنوں ٹیکسز کے بوجھ تلے دبے ہوئے تاجر اور عوام، مہنگائی کے سے پسے ہوئے عوام مزید بلز کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اس لیے عوام کی قوت خرید کو دیکھتے ہوئے، مہنگائی کے حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلے کرنے ہوں گے۔ پاکستان کا تاجر معیشت کے تحفظ کے لیے، پاکستان کے تاجر کی بقا کے لیے اور پاکستان کی صنعت کے پہیے کو چلانے۔ اور آخری گزارش کروں کہ جب شٹر میرا ہے، پیسہ میرا ہے، دکان میری ہے، وقت میں دیتا ہوں، تو پھر کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ میری دکان کو بند کرنے کے فیصلے کرے۔ اس لیے ظالمانہ طریقے سے دکانیں بند کرنے کے فیصلے کو فی الفور واپس لیا جائے، اور باقی تمام چیزوں پر حکومت کو سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ اگر حکمران نہیں سوچیں گے تو آنے والے بجٹ، ماضی کے بجٹوں نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ بجٹ کے بعد ہمیشہ تاجر احتجاجی تحریک چلاتے ہیں۔ ہم قبل از وقت حکومت سے یہ گزارش کر رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کسی احتجاجی تحریک کی طرف جائیں۔ اس لیے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ پالیسیاں بنائیں جو صنعت و تجارت کے فائدے کے اندر ہوں۔ اگر نہیں بنائیں گے تو پھر بجٹ آ رہا ہے اور عید بھی آ رہی ہے، پھر اس کے بعد تاجر مجبور ہوں گے اپنے تحفظ کے لیے، اپنے کاروبار کے تحفظ کے لیے ایک بڑی ملک گیر احتجاجی تحریک چلانے اور اس کی طرف جانے پر۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں جناب آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر جناب اشرف بھٹی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ۔ میرے بھائی کاشف چودھری صاحب نے جو پوائنٹس ریز کیے ہیں میں اسے انڈورس کرتا ہوں، اور ہر طرح ہم تاجر اکٹھے ہی چلیں گے، اور حکومت کا پتہ ہونا چاہیے یہ تاجر وہ طاقت ہے کہ انہوں نے جنیجر صاحب کے دور میں بجٹ پاس کیا ہوا واپس کروا دیا تھا، تو یہ دور تو پڑھے لکھوں کا اب ہو گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی باتیں انہوں نے کہی ہیں اور اس سے عمل ہونا چاہیے۔ دیگر جو بننے کی ایشو ہے اس وقت کہ ٹائم بڑھایا جائے۔ چھوٹا تاجر جو عید آ رہی ہے وہ بیچارے اتنے پریشان ہیں، میرے پاس لاہور میں اکثر مارکیٹ کے لوگ آ رہے ہیں، بٹی صاحب خدا رہا ٹائم بڑھوائیں، پھر آپ کوشش کرتے ہیں۔ حکومت کو ٹائم فوری بڑھا دینا چاہیے، بلکہ آج ہی ٹائم بڑھانا چاہیے۔ 10-12 دن تو رہ گئے عید میں، تو اگر یہ نہیں بڑھے گا تو یہ ظلم ہوگا تاجروں کے ساتھ، عوام کے ساتھ اور سب دوستوں کے ساتھ، کیونکہ یہ ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے۔ میرے اور بھی ساتھی ہیں، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص کر کے کاشف چودھری صاحب جو اسلام آباد چلے اور چلتے آ رہے ہیں اور لوگوں کو اویئرنیس دیتے آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں ذہنی سکون بھی دے اور طاقت بھی دے، اور جیسے کھل کے باتیں یہ کرتے ہیں حکومت کے ساتھ، ایسے ہی یہ کرتے رہے۔ بہت شکریہ۔ قومی تاجر اتحاد کے صدر جناب خالد ملک صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مارکا حق کو 1 سال مکمل ہونے پر ہم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اور پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پورے پاکستان کے تاجر عوام ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے فیلڈ مارشل اور ہماری فوج نے دشمن کو چنے چبوا دیے، اور ان کے جو بڑے دعوے کرتے تھے رافیل طیارے، اس کو ملیا میٹ کر دیا، اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا پوری دنیا میں کہ پاکستان کی طرف جو بھی میلی آنکھ دیکھے گا اس کی آنکھیں نکال دی جائیں گی۔ اس کے بعد جو مارکا معیشت کے بارے میں چودھری کاشف صاحب نے بڑی تفصیلی بات کی ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ یہ جو FBR کے کالے قانون ہیں اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے، اور یہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے تاجروں پر، یہ کسی صورت ہمیں قبول نہیں ہے۔ شام کو کاروبار شروع ہوتے ہیں اور انہوں نے لاک ڈاؤن لگا دیا ہے، اور پیرا فورس کی شکل میں ایک گنڈا فورس
तानियात कर दी गई है। ये बैरोक्रेसी पता नहीं किस तरफ हुकूमत को लेके जा रही है। हम ये इनके हुकूमत पाकिस्तान से और ख़ासकर पंजाब हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर ये स्मार्ट लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए, खुला टाइम दिया जाए ताजरों को, और ये जो पीरा फोर्स है इसके ख़िलाफ़ इसकी गुंडागर्दी को ख़त्म किया जाए। हमें ये फौरी तौर पर अमल होना चाहिए। हम ताजरों को मजबूर ना किया जाए कि हम सड़कों पर निकलें और शटर डाउन की तरफ आएँ। जनाब अंजुमन ताजरान कायद आज़म ग्रुप के चेयरमैन जनाब मियाँ वक़ार साहब। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं काशिफ चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा जब ताजरों पे कोई अफ्ताद आती है, कोई मुश्किल आती है, तो ये एक हकीकी लीडर के तौर पे ताजरों को इकट्ठा करते हैं और उनकी आवाज़ को ऐवान बाला तक पहुँचाते हैं। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि जो ताजर दोस्त हुकूमत हो और ताजर उसमें परेशान हो। अगली बात मैं कह के बात ख़त्म करूँगा कि मुझे जितना अरसा भी हो गया ताजर सियासत में, मैं ये बात कहने पे आज मजबूर हो रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि ताजर के ज़रिए इस मुल्क को सोचे समझे मंसूबे के तहत तबाह किया जा रहा है। जब किसी मुल्क में तजारत ही नहीं होगी, ताजर खुशहाल नहीं होगा, तो वो मुल्क कैसे चलेगा। लिहाजा जितनी काशिफ भाई ने बातें की हैं, चूँकि और दोस्तों ने भी बातें करनी है, मैं इन सब को अंजुमन ताजरान कायद आज़म ग्रुप के प्लेटफार्म से इंडोर्स करता हूँ और इनको अपनी जमात की तरफ से भरपूर तामन की यकीन दहानी कराता हूँ। जहाँ भी ताजर का कोई मसला होगा, हम इनके शाना बिशाना खड़े होंगे। मरकज़ी तंजीम ताजरान लाहौर के जनरल सेक्रेटरी लाला यासर साहब बैठे हैं। शाह साहब। जी काशिफ साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप इस्लामाबाद से चले और तशरीफ लाए। आपकी सारी बातें बड़ी वज़न वाली हैं और ताजरों के हक़ में हैं। और मैं ये गुजारिश करूँगा गवर्नमेंट से, हुकूमत पंजाब से, हुकूमत पाकिस्तान से, मार्का हक़ हमने फ़तह कर लिया, उस पर पाकिस्तान की आवाम की, पाकिस्तान के ताजरों की, हुकूमत की, अफवाज पाकिस्तान की, सबकी इज़्ज़त में बहुत इजाफा हुआ। अब गुजारिश ये है कि इज़्ज़तों में इजाफे से गरीब का घर का चूल्हा नहीं चल रहा, तो गुजारिश ये की जाती है कि आपकी हम सब पर बड़ी मेहरबानी होगी कि दुकानों का जो टाइम बंद किया गया है, होटलों का जो टाइम बंद किया गया है, इनको जो है खुला टाइम दिया जाए। ईद के दिन ईद की आमद है, लोग परेशान हैं, ताजर बरादरी परेशान है, और हम पर जो है ये एहसान करें कि हम पे मेहरबानी करें, ये दुकानों का जो ये लॉकडाउन के ज़रिए मुआशी कत्ल ताजरों का किया जा रहा है, इसको ख़त्म किया जाए और दुकानों को जो बंदिश दी गई है इसको खोलने का फौरी तौर पर ऐलान किया जाए। आपका बहुत शुक्रिया जी। महबूब सिरकी साहब पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सेक्रेटरी जनरल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का इस लाहौर की ताज बरादरी के साथ तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर काशिफ साहब की मौजूदगी में जो लाहौर के ताजरों का इकट्ठ हुआ है, इसी ऐलान के साथ, जैसे आपको पता है कि FBR को एक पाकिस्तान की तमाम हुकूमतों ने हमेशा सफ़ेद हाथी का नाम दिया है। ये सफ़ेद हाथी ने पाकिस्तान के ताजरों को इस हद तक मजबूर कर दिया है कि उनकी दुकानों पे छापे, उनको उनको जलील करना, जुर्माने करना, उन पे FIR करनी। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की ये करोड़ों ताजर बरादरी के साथ एक नहायत एक जुल्म है। इसी के साथ साथ ये लॉकडाउन जो उन्होंने खुद साख्ता अपने तौर पे कर दिया है, इससे ताजर बरादरी ये हालात हैं कि उनका चूल्हा भी जो है वो अपने घर का चूल्हा भी नहीं सही तरीके से उस पर काम कर सकते। बेरोज़गारी और ख़ुदकशी के जो रुझान हैं, आप देखें गली मोहल्लों में लोग, सफ़ेद पोश लोग अपने घरों में वो अपना उस महीने का जो खर्च है वो पूरा नहीं कर सकते। और रही कसर ये जो पंजाब की एक गुंडा फोर्स जो पैरा फोर्स बना दी है, आप यकीन करें कि ये लोगों के घरों में जैसे कभी डाकू किसी के घर की इज्जतों से खेलते थे, ये इस हद तक चले गए हैं कि ये पाकिस्तान की ताजर बरादरी के साथ, उनके शरीफ लोगों के साथ गिरेबान से पकड़कर उनको गाड़ियों में डालना, उनको दूर से इशारा करना इधर आओ, और ये गुंडागर्दी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की तमाम ताजर बरादरी ने जो आज मुतालबात किए हैं, तंजीम ताजरान, अंजुमन ताजरान पाकिस्तान और
اور قومی تاج اتحاد اور جو یہاں لاہور کی مارکیٹوں کے صدر بیٹھے ہیں تمام کے ساتھ ہم قدم سے قدم کندھے سے کندھا اور دل سے دل ملا کے آپ کے ساتھ ہیں جی. تھینک یو جی. جناب پاکستان بزنس فورم کے صدر عبدالودود علوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جناب کاشف چودھری صاحب جو مرکزی چیئرمین ہیں تنظیم تاجران کے، ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس نازک موقع پر جس وقت بہت زیادہ اضطراب پایا جاتا تھا انہوں نے بروقت آواز اٹھائی اور اس آواز کو انہوں نے عملی جامہ پہنایا اور آج بھی پریس کانفرنس کا اہتمام کیا. میں پاکستان بزنس فورم میں ہمارے جو ساتھی یہاں عاصم شفیق شیخ صاحب، حافظ محمود صاحب، معاذ قاضی صاحب یہ بھی یہاں تشریف لائے ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. میری صرف دو گزارشات ہیں. ایک تجویز ہے جناب، کیونکہ پوری لیڈرشپ یہاں بیٹھی ہے، اور دو مسائل کے اوپر میں تھوڑی سی ڈسکشن کروں گا. بھئی کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، جب بھی حکومت کوئی فیصلہ کرتی ہے اس کے نتائج کا وہ پہلے ادارت کرتی ہے کہ کیا نتیجہ نکلا ہے. میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا مطالبہ اس وقت یہ ہے کہ 8 بجے دکانیں بند کروائیں اور یہ انرجی کا بہانہ بنایا. تو کیا انہوں نے آڈٹ کیا ہے کہ ہمارا انرجی کے حوالے سے ہمارا کتنا یہ جو اس کے اوپر کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ انہوں نے کسی چیز کے بارے میں بتایا ہے کہ ہمیں انرجی، یہ بالکل ڈونس اور داندلی اور یہ زبردستی کی بنیاد کے اوپر حکومت فیصلے کرتی ہے. یہ کسی اصلاح کی بنیاد پہ فیصلے نہیں کرتی. یہ مثالیں دیتی ہے ہمیں یورپ کی، یہ مثالیں دیتی ہے ہمیں کنٹری کی، وہاں پر کیپٹل انکم اور پاکستان کی پر کیپٹل انکم جو اس وقت پورے خطے میں سب سے کم ہے. $1500 ایک بندہ پورے سال میں کماتا ہے، جبکہ ہمارے ہمسایوں میں جو سب سے کم ہے وہ $4000 ہے. تو باتیں اب یورپ کی کرتے ہیں، رکھتے ہم جہنم میں ہیں، اور باتیں ہم سے کہتے ہیں کہ وہ والے کام کریں جس کا کوئی نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مہنگائی کا جن ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے پیٹرولیم لیوی. پیٹرولیم لیوی کیا ہے؟ جب تک ان کے پاس ایف پی آر کی نالائق اور بےہودہ قسم کی جو قیادت ہے، جب وہ اپنے ہدف کے اوپر کامران نہیں ہوتی، کامیاب نہیں ہوتی، تو وہ پیٹرولیم لیوی کا انٹرسٹ ٹیکس لگا کے عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ مارتی ہے اور اس ڈاکے کی بنیاد پر اپنا ہدف پورا کرتی ہے. لیکن آج تک کسی نے ایف پی آر کے گریبان پہ ہاتھ نہیں مارا کہ آپ جو لاکھوں کروڑوں روپے کی انفراسٹرکچر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کس مرض کی دعا ہیں، آسان راستہ ڈھونڈتے ہیں. اور آسان راستہ یہ ہے کہ پیٹرولیم لیوی جو پچھلے دنوں میں 1400 ارب روپیہ اکٹھا کرنا تھا، 10 ماہ میں وہ پورا کر لیا ہے. اب کیونکہ 500 ارب کا شارٹ فال ہے، اس شارٹ فال کو اس 2 ماہ میں پورا کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل شرم بات ہے کہ عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالیں، اور پیٹرول کی قیمت کی وجہ سے جو مہنگائی کا طوفان آتا ہے وہ کئی مہینے تھمتا نہیں ہے. اس لیے جو یہ ڈونس انہوں نے دیا ہوا ہے کہ ہم اس کو ریلیف دے رہے ہیں، وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، وہ بھی ایک بالکل ہی بات ہے. تیسری چیز یہ ہے، کیونکہ لاہور کی ساری قیادت بیٹھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے برے حالات اور اس وقت جو 4 ایجنڈے دیے ہیں کاشف چودھری صاحب نے، اس کے حوالے سے ہماری ایک تجویز یہ ہے کہ اس کے اوپر صرف، باقی اپنی بھی تنظیمیں ہر جگہ موجود ہیں، ہر ایک کو اپنا اپنا بات کرنے کا حق بھی ہے، لیکن اس پہ کوئی مشترکہ لاہ عمل بنائیں. یہ بات اس طرح رکنی نہیں ہے، انہوں نے یہاں باز نہیں آنا، پیرا کی بدماشی ختم نہیں ہونی. یہ صرف اتحاد، اتفاق اور آپس میں یکجہتی کی بنیاد پہ ختم ہو سکتی ہے، ویسے ختم نہیں ہونی. اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی مشترکہ لاہ عمل بنایا جائے. اور جو یہ کچھ جز وقتی معاملات ہیں، 8 بجے کا انہوں نے ٹیکہ لگا دیا ہے، یہ جب تک ہم اپنے اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ ایک باقاعدہ منظم تحریک نہیں چلائیں گے تو ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام مطالبات پہ ہماری تنظیم جس طرح کا بھی تعاون ہوگا ہم ضرور کریں گے. بہت شکریہ. انجمن تاجران قائد اعظم کے صدر جناب ناصر انصاری صاحب. السلام علیکم. میں تمام میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ وہ ایک شارٹ نوٹس پہ یہاں تشریف لائے. کاشف چودھری صاحب کے کہنے پہ، اور کاشف چودھری صاحب کا بھی دل سے مشکور ہوں کہ وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی نمبر 1 اور بازی دے گئے کہ تمام تاجروں کو اکٹھا کیا اس پلیٹ فارم پہ اور سارے مسائل کو بیان کیا ہے. یہ بہرحال 2 طرفہ یہ کام ہے کہ ایک تو مارکا حق کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں جو ہم پوری فوج کے لیے خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور دوسرا جو کاشف چودھری صاحب نے 4 نکات پیش کیے ہیں اس پہ 1 عمل ہونا چاہیے. نہیں تو جیسے کاشف صاحب نے فرمایا ہے، ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ
شٹر ڈاؤن ہڑتال کی طرف بھی جائیں گے اگر ہمارے مطالبات پورے نہ کیے گئے. شکریہ. اچھا جی، یہ اس وقت ہم الٹی تحریک چلا رہے ہیں. پہلے کرتے ہوتے تھے شٹر ڈاؤن، ابھی ہماری موومنٹ ہے شٹر اوپن. حکومت بند کروانا چاہتی ہے، ہم اوپن کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور عید کے بعد کیا پتہ پھر لاک ڈاؤن کا سلسلہ ختم ہو جائے اور ٹیکس اور پیرا اور یہ نہ ختم ہوا تو پھر ہمیں جانا پڑے کسی شٹر ڈاؤن کی طرف. رانا ندیم عباس صاحب یہاں موجود ہیں جی. عثمان ملک صاحب کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے کاشف جوہری صاحب کو ویلکم کرتا ہوں لاہور میں تاجروں کی آواز بننے پر اور صحیح ٹائم پہ انہوں نے صحیح آواز بن دی. تاجر کمیونٹی کو بہت زیادہ ضرورت تھی لیڈرشپ کی جو اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ تھے. کاشف جوہری صاحب مبارکباد کے مسئلے پہ آپ کا شکریہ جناب. آپ لاہور تشریف لائے اور لاہور کے تاجروں کی پاکستان کے تاجروں کی آواز بنائے. میرا تعلق چونکہ انڈسٹری سے اور میں انڈسٹری کی سب سے بڑی مارکیٹ برانڈ فوڈ سے میرا تعلق ہے تو ہمارے مسائل تھوڑے سے الگ ہیں. ہمارے مسائل انڈسٹری اس کا 100% ان کی کوشش تھی کہ انڈسٹری ایکسپورٹ کی طرف جائے، لیکن انڈسٹری ایکسپورٹ کی طرف جانے کی نسبت انڈسٹری بند ہونے شروع ہوئی. ٹیکسٹائل انڈسٹری سے میرا تعلق ہے اور ٹیکسٹائل انڈسٹری تقریباً 60% بند ہو چکی ہے. اور آپ ایک طرف بات کرتے ہیں کہ ایکسپورٹ میں آپ اضافہ کریں، ایکسپورٹ کو آپ بڑھائیں، دوسری طرف آپ نے اتنی سخت پابندیاں، اتنے سخت بجلی کے ریٹ، دنیا پوری میں 6 سے 7 سینٹ پہ بجلی مل رہی ہے انڈسٹری کو. پاکستان واحد ملک ہے جہاں 13 سینٹ پہ بجلی مل رہی ہے. اور یہی بات ہے آج سے آپ اگر 20 سال پیچھے چلے جائیں، ویتنام $4 بلین کی اس کی ایکسپورٹ ہوتی تھی، آج اس کی $400 بلین کی ایکسپورٹ ہے. صرف کیا ہے وہاں پر پالیسی ہے، وہاں پر پالیسی کا تسلسل ہے، وہاں پر تاجر دوست پالیسی اپنائی جاتی ہے جس کا کام اسی کو سائے والے صاحب ہے. اگر منسٹری کامرس ہے تو وہ منسٹری کامرس کے نمائندے وہاں کے ٹریڈ میں سے ہوتے ہیں، چیمبرز میں سے ہوتے ہیں اور وہ سارے وہ پالیسی بناتے ہیں. وہاں پر اغیار کی پالیسی نہیں چلتی. یہاں آئی ایف کی اگر پالیسی ہم لگائیں گے اور اپنائیں گے تو نہ یہاں پر ٹریڈ چل سکتی ہے، نہ یہاں پہ انڈسٹری چل سکتی ہے، نہ یہاں کی آپ کی ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے. تو لہٰذا میری گورنمنٹ آف پاکستان سے اس پریس کانفرنس کے توسط سے گزارش ہے کہ خدا را اس ملک کو چلنے دیں. آپ نے مارکہ حق تو بہت اچھا اس میں اللہ نے آپ کو کامیاب کر دیا، اللہ کی مدد سے آپ کو نصرت و فتح ملی. ایک آپ سے تقریباً 70% بڑے ملک سے آپ نے یہ جنگ جیتی ہے. تو اب خدا را مارکہ معیشت کی طرف آ جائے. جس ملک کی معیشت اچھی نہیں ہوتی اس کا ہاتھ سہولت یونین والا ہوتا ہے. ان کے پاس ایٹم بم اور ایٹمی ہتھیار تو بہت موجود تھے لیکن ان کی معیشت تقریباً تباہ ہو چکی تھی اور اسی تباہی کی وجہ سے سوویت یونین کا آپ نے ہاتھ دیکھ لیا کہ وہ ملک کتنے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. تو خدا نہ خواستہ میرے زبان خواہ کہ ایسا پاکستان میں نہ ہو. لیکن میں عوام کے اعلیٰ جو حکومت میں اور عوام جو ہمارے جو فیصلہ ساز ہو گئے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اب آپ دوبارہ مارکہ حق کے بعد مارکہ معیشت کی طرف آئے. یہاں کے تاج کرنے دیں، یہاں کے انڈسٹریز کے کام کرنے دیں، یہاں کے لوگوں کو کام کرنے دیں. اگر آپ بجٹ بناتے ہیں تو خدا کا بجٹ کی پرپوزل ان لوگوں سے دیں. ان لوگوں کو لیں کہ یہاں کی ریئلٹی جانتے ہیں، یہ لوگ گراؤنڈ ریئلٹی پہ کام کرتے ہیں، تاجر یہ یہاں کا پہیہ چلاتا ہے. تو اگر آپ ان کی بات نہیں سنیں گے، انڈسٹریز کی بات نہیں سنیں گے، اغیار کی پالیسیاں لیں گے، اغیار کا بجٹ بنائیں گے کہ یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ بجٹ تجاویز میں تاجر برادری کو شامل کیا کرے. یہاں تاجروں کے مفاد میں کوئی بھی پالیسی بناتے ہیں تاجر ایسوسیشن کو ساتھ لیں، تاجر تنظیموں کو ساتھ لیں، ان کے نمائندوں کو بٹھائیں. یہ اس ملک کے دشمن نہیں ہے، یہ تاجر تنظیمیں اس ملک کی دشمن نہیں ہے. یہ اس ملک کا پہیہ چلانے میں یہ آپ سے زیادہ کردار ادا کرتی ہیں. اگر تاجر خوشحال ہوگا تو آپ کے ٹیکس کے ٹارگیٹ پورے ہوں گے. اگر تاجر خوشحال ہوگا تو یہاں ایکسپورٹ بڑھے گی. اگر تاجر خوشحال ہوگا تو آپ کا یہ جو مارکہ حق ہے، آپ کی دفاع کا نظام یہ مضبوط ہوگا. تو خدا ان لوگوں سے مشورہ کیا کرے، انڈسٹری سے مشورہ کیا کرے، چیمبر سے مشورہ کیا کرے اور یہ انشاءاللہ ملک بہت زیادہ ترقی کر سکتا. اگر آپ بنگلہ دیش ہم سے پیچھے رہ کے کہاں چلا گیا، ویتنام $4 بلین سے $400 بلین کی ایکسپورٹ کرنے شروع کر دی، تو ہمیں کیا ہو گیا؟ ہماری ایک وقت میں اس سے زیادہ ایکسپورٹ تھی. ہم قرضہ دینے والوں میں تھے، آج ہم گھر کے ایک $1 کے لیے یہاں پر ہم اپنی ناقص پالیسی کی وجہ سے، ناقص حکمت عملی کی وجہ سے ہم $1 ارب کے لیے، $1 ارب کے لیے ہم ہاتھ لگایا کہ اسکول بنایا تو دنیا میں جا رہے ہیں. تو خدا اپنی پالیسی میں صحیح کرے. تھینک یو.
جی کوئی اگر ہمارے ساتھ آصف شفیق صاحب بھی موجود ہیں، عثمان ملک صاحب ہیں، میاں ہارون صاحب ہیں، علی اقبال چودھری صاحب ہیں، دیگر بہت سارے جٹ صاحب ہیں، بہت سارے تاجر تنظیموں کے عہدیداران موجود ہیں. بنیادی بات ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اگر اس حوالے سے آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو بنیادی طور پہ تو ہمارا مطالبہ یہی ہے پھر ایک دفعہ کہ فوری طور پر سمارٹ لاک ڈاؤن کے ڈرامے کا خاتمہ کیا جائے. یہ تماشا اب مزید نہیں چل سکتا، اور اگر عید الاضحیٰ کے موقع پہ تاجروں کو ریلیف نہ دیا گیا تو یہ تاجروں کا معاشی قتل ہوگا، اور ہم کسی صورت تاجروں کا معاشی قتل نہیں ہونے دیں گے. ایک گل کرنی، اچھا چلو جی ایک گل تسی بھی کر لو پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جناب وزیر اعظم پاکستان سے یہ اپیل کروں گا کہ چونکہ کاشف چودھری صاحب نے ایک بہترین قدم تاجر بچاؤ کے لیے اور تاجر کی عزت کے تحفظ کے لیے جو آج یہ مارکہ معیشت کا آغاز کیا ہے، میں یہ کہوں گا کہ آج وزیر اعظم پاکستان آپ پوری دنیا میں فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ مل کر ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں ملکوں میں جنگ ختم کروانے کا. ہم آپ پورے پاکستان کی تاجر برادری آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. اور آپ میں یہی بات جو ہماری سپر وزیر اعلیٰ ہیں محترمہ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے لیے وکالت کا ہماری وکیل بنیں کہ جو آج تاجر پریشان ہیں، جو لاک ڈاؤن کی جو ہمارے اوپر ظلم زیادتی ہے، جو اور ہمارے اوپر غیر منصفانہ بیروکریسی کا ہمارے اوپر ظلم زیادتی ہے. پہلے تو ہم یہ کہتے تھے کہ اس ملک کو اسٹیبلشمنٹ فیصلے کر رہی ہے یا سیاستدان فیصلے کرتے ہیں، جمہوریت ہے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ تاجروں کی جو عزت کے فیصلے ہیں، تاجروں کے اوپر جو ظلم کے فیصلے ہیں، اس ملک کی بیروکریسی کر رہی ہے، جو ہمارے ہی ٹیکسوں پر پلتی ہے اور ہمارے ہی گلے پونڈ رہی ہے اور ہمارے ساری ظلم و زیادتی کر رہی ہے. لہٰذا وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہماری یہ التماس ہے کہ تاجر کو بچائیں، اس ملک کی معیشت کو بچائیں. میں کاشف چودھری صاحب اور جتنی بھی تاجر تنظیمیں یہاں پہ لیڈران بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ خدارا آپ تاجر بچاؤ اور ملک کی معیشت بچاؤ کے لیے تحریک کا آغاز کریں. ہم پورے پاکستان کے تاجر برادری لاہور سے لے کر کراچی تک اور خیبر تک آپ کے شانہ بشانہ کریں ہیں اور انشاءاللہ آپ کا ساتھ بھی دیں گے، احتجاج بھی کریں گے اور شٹر ڈاؤن کی جہاں ضرورت پڑے گی وہ شٹر ڈاؤن بھی کریں گے. بہت شکریہ. جی آصف شفیق صاحب. مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا اہم مسئلہ تھا اس وقت چھوٹے تاجروں کا. اگر آپ چھوٹے تاجروں کا دیکھیں تو 8 بجے کی دکانیں بند کر کے لاک ڈاؤن شٹر لاک ڈاؤن کر کے یہ ہمارے گھروں کے اندر جو اجازت ہے. یہ آپ کی جو آج پریس کانفرنس ہے میں یہ سمجھتا ہوں اچھا قدم ہے، لیکن اس قدم کو جہاں نہ روکیں. میری گزارش ہے کہ اس وقت لاہور کے تمام نظام آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سوچ کے کئی جگہ بیٹھے اور کوئی فیصلہ کریں. اس کے لیے ہم کی طرف سے ہم اپنے گروپ کی طرف سے آپ کی مہربانی کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ کچھ فیصلہ ہوگا، کوئی قدم اٹھایا جائے گا تو پھر اس پر آپ کچھ سوچیں گے. ایک پریس کانفرنس کرنے سے ہم وہ قیادت کا حق ادا نہیں کریں گے. اس وقت جو صورتحال ہے خدا را آپ سب لوگ آج ہی کوئی بیٹھ کر کوئی ایک قدم اٹھائیں اور اس کی طرف نکلیں، ورنہ ہی ہمارا قتل ہوگا. بہت شکریہ. یہ جو ہمارے دوست نے بات کی ہے، میں ویسے اس کے حوالے سے بتاؤں کہ ہماری مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کی زوم لنک میٹنگ میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ آج کے دن 11 مئی کو پورے ملک کے اندر تاجر تنظیمات پریس کانفرنسز کر رہی ہیں. 12 اور 13 مئی کو پورے ملک کی مارکیٹوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے لیے احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے. اور اگر پھر بھی یہ ختم نہیں ہوتا تو ہم 13 تاریخ کی زوم لنک کے اجلاس کے اندر پھر فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کس سمت میں جانا ہے، اور توقع رکھتے ہیں کہ حکومت لاک ڈاؤن ختم کر دے گی. نہیں کرے گی تو ہم از خود لاک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کر دیں گے. بہت شکریہ جی سارے تاجر قائدین کا. اور